ٹھنڈا ہوگا معاملہ؟ حالات ٹھنڈے ہوں گے، عمران خان صاحب اندر پھر بات چیت کا کوئی سلسلہ اندر شروع؟ نہیں ٹھنڈے تو دیکھیں اس وقت جس حد تک ٹیمپریچر پہنچ چکا ہے نا، دیکھیں اس ساری جو بحث ہو رہی ہے نا، آپ سیاستدانوں کو دیکھیں جدھر بھی بحث ہو رہی ہے اس میں عوام مسنگ ہے. یہاں پہ اس وقت ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ عمران خان اس پوزیشن میں نہیں ہے جس میں نواز شریف صاحب تھے. ان کو عوامی سپورٹ کا یہ لیول نہیں تھا. اس حکومت کا اور یہ جو سیٹ اپ ہے اس کا المیہ کیا ہے؟ ان کے پاس سیاسی کوشن نہیں ہے. 3 سال جو بھی موزز کی عادت ہے پی ڈی ایم کی، یہ ہمارے دوست مسلسل اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے رہے لیکن یہ بیانیہ نہیں بنا سکے. خان صاحب نے ایک سیاسی کوشن دیا ہوا تھا، یہ لوگ وہ سیاسی کوشن دینے میں ناکام ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے بوجھ جو ہے وہ اداروں پہ پڑتا ہے. آپ نے ایک طرف سپریم کورٹ پہ چڑھائی کر دی، دوسری طرف جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات لگ رہے ہیں، تو کب تک ان کا بوجھ کوئی اور برداشت کرے گا؟ دیکھیں یہ لوگ بوجھ اٹھانے میں ناکام رہے ہیں. یہ 15 پریس کانفرنسز کر لیں. میں مان جاتا ہوں جی شرجیل میمن جو ہیں پاکستان کے اس وقت سب سے مقبول لیڈر ہیں، جو ہی وہ بولتے ہیں ہم سب کٹ کر دیتے ہیں، پر عوام کو کس طرح میں راضی کروں؟ ٹریفک رک جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عوام کو میں کس طرح راضی کروں؟ یہ ایشو ہے کہ اس بحث میں آپ کو عوام کو انکلوڈ کرنا پڑے گا. وہ تو دیکھیں وہ تو ایونچوئل آؤٹ کم ہوتی ہے، کسی بھی اس طرح کی پولیٹیکل سٹینڈ آف کی ایک ایونچوئل آؤٹ کم ہوتی ہے جو پولیٹیکل ہوتی ہے، جو سیاسی ہوتی ہے. اس میں الیکشنز ہوں، اسپیس دینے کا معاملہ ہو، پولیٹیکل پارٹی سے اسپیس ان کی کم ہوتی ہے، لی جاتی ہے، پھر دوبارہ اسپیس دی جاتی ہے. دیٹس ویئر دا پیپل کم. دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ لیڈر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں جتنے بھی ہیں. کم ہے زیادہ وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن لوگ ان کے ساتھ when he speaks for the people. So whenever that negotiation happens, that then سوری کاشف صاحب، جو عالمی کلاؤٹ ہے نا خان صاحب کا بین الاقوامی، جس طرح ابھی اسکائی نیوز ان کی ٹویٹس کو کوٹ کر رہا ہے، برطانوی پارلیمنٹ میں برطانیہ کا وزیر اعظم اس کے کوشچن پہ جواب دے رہا ہے، کینیڈین پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہے، جو آپ کے کئی ملین اوورسیز پاکستانی یورپ اور امریکہ میں، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. تو ہم عالمی سطح پہ بھی نا ہمارے لیے کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس میں ایک اس میں ایڈوانٹیج ہے عمران خان صاحب کا، شاید وہ یہ کہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں جب بھی دیکھیں کوئی آلٹرنیٹ کریٹ کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف لگتا ہے نا. بالکل نواز شریف صاحب کو 8-10 سال پھر جا کے وزیر اعظم بنے، عمران خان صاحب پروجیکٹ 10-12 سال چلتا رہا، پھر وہ بنے. اب یہ سڈنلی 2022 میں ایک سڈن چینج ہوا تو کوئی آلٹرنیٹ تیار نہیں تھا، اسی لیے وہ جو آپ نے جو پرانی پارٹیز تھی انہیں کو لا کے پھر وہ سامنے کھڑا کر دیا. تو وہ یہ عمران خان صاحب کا ایڈوانٹیج ہے. اب اتنا ٹائم نہیں تھا نا کہ 8-10 سال بعد کوئی نیا شخص کریٹ کریں اور پھر عمران خان کو ڈسکریڈٹ کریں، کیونکہ یہ فارمولا کیا ہے ہمیشہ کہ آپ آلٹرنیٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر جو پاپولر پارٹی ہوتی ہے اس کو آپ ڈسکریڈٹ کرتے ہیں. نواز شریف کو آپ نے نااہل کر کے کرپشن میں ڈسکریڈٹ کیا، پیپلز پارٹی کو آپ نے کرپشن پلس نااہلی میں ڈسکریڈٹ کیا، اور ساتھ ساتھ آپ آلٹرنیٹ کریٹ کر رہے تھے. اس وقت اتنا وقت ہی نہیں تھا. اس میں ایک چیز کی کریکشن کریٹ کیا ضروری ہے. دیکھیں وین یو سے نا، دیکھیں کچھ چیزیں میرا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب پر کرپشن سٹک نہیں کرتی تھی پینما آنے سے پہلے لارجلی. اب آپ پینما دیکھیں کہ پینما پین آؤٹ کیسے ہوا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو لگے گا، دیکھیں یہ آسان آرگومنٹ جناب آپ نے کیا. وہ اپارٹمنٹس آج بھی آپ ان سے بات کریں ہر چیز کے پیچھے ہوتی ہے، 90s کے تھے سارے بچے. کیوں ڈینائی؟ وائی ڈو یو ڈینائی دم؟ اون دم اینڈ ڈکلیئر دم. آپ پولیٹیشین ڈکلیئر کرتے ہیں ان کو. کوئی چیز حقیقت ہوتی ہے لیکن اس حقیقت کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک دوسرا پہلو ہے نا. اور یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، ایک حقیقت ہوتی ہے، اس کو آپ بلڈ کرتے ہیں، اس میں آپ سپورٹ کرتے ہیں، ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں. جو اس وقت ماحول کریٹ ہوگا وہ یہی فیئر کا ہوگا کہ ایک پارٹی ہے جو فوج کے خلاف ہے اور اسی لیے لوگ آ کے معذرت کر رہے ہیں. اچھا اس میں ایشو پتہ کیا ہوا ہے جو خان صاحب کو ایڈوانٹیج ملا ہے، چاہے پیپلز پارٹی والے ہو جائیں چاہے نون لیگ والے ہو جائیں، یہ اپنا مرثیہ روتے رہے، یہ عوام کو بتاتے رہے کہ وہ جو لندن کے مہنگے ترین علاقے میں شخص بیٹھا ہوا ہے، بہترین ریسٹورنٹس میں جاتا ہے، بہترین گاڑی چلاتا ہے، وہ بڑا مظلوم ہے. تم لوگوں نے اس کی مظلومیت کی جنگ لڑنی ہے، تم لوگ جو آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہو. یہ عوام اور خان صاحب یہ باور کروانے میں کامیاب رہے کہ میں تم لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہوں. یہ ایک بنیادی فرق ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ناکام رہی ہے. جو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے پاکستانی پالیٹکس کا نا. یہ آج عامر کیانی صاحب تھے، کل محمود مولوی صاحب تھے. دس آلسو از اے پیٹرن ان پاکستانی پالیٹکس. بہت سے لوگوں سے بات کر رہے ہیں ڈسگرنٹلڈ ہیں، لیکن بہت سے لوگوں سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے لیے تحریک انصاف کے علاوہ آپشن بھی کوئی نہیں. بہت ناخوش بھی ہیں عمران خان صاحب کی پولیٹیکل ہینڈلنگ کی وجہ سے بھی ناخوش ہیں. آج کل انہوں نے جب نام لیے تو بہت سے نام مس کر گئے اس کے اندر جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، تو یا آج کیا میرا خیال ہے، تو اس میں کہا کہ نام یہ بھی سارے لوگ اندر ہیں. ایمان مزاری صاحبہ نے اس پہ بات کی، آج فواد صاحبہ کی، فواد چودھری صاحبہ نے بھی یہی کہا. تو یہ ایک پولیٹیکل سائڈ بھی ہوگی کہ خان صاحب کو اب اپنی پارٹی کو کیسے مینج کرتے ہیں. دس ول بی ہز بگیسٹ چیلنج رائٹ ناؤ کہ وہ اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھ کے
कॉन्फिडेंस कैसे देते हैं कि ऑल इट विल बी वेल, दिस विल बी अ मेजर चैनल बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं सिर्फ 2018 की मिसाल दूंगा सर, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। 2018 में यही कुछ उस वक्त आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब के कैंडिडेट्स के साथ हो रहा था, इनकी टिकटें वापस कराई जा रही थी, रिमेंबर? उन्होंने वहां पे साउथ में हमारे सराय के इलाकों में साउथ पंजाब महाज बना दिया था, उन्होंने महाज बना के अलहदा उन्होंने इलेक्शन को उनको दे दिया था कि आपने नवाज शरीफ साहब के टिकट पर नहीं लड़ना। उसी तरह की एक्सरसाइज जो है वो की जा रही। उस वक्त लोगों को पकड़ के इमरान खान साहब के साथ लाया जा रहा था, जनरल फैज थे, जनरल बाजवा साहब थे, अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे। अब इसके टर्न ऑफ यहाँ पे इवेंट्स जो वही फार्मूला है वो आके खान साहब पे अप्लाई कर रहे हैं। खान साहब को जो सबसे ज्यादा काम करना चाहिए था, अगरचे वो अकले माशाल्लाह वो एक कहते हैं कामयाब आदमी को मशवरे नहीं देने चाहिए, सुनता भी नहीं, सुनना भी नहीं चाहिए उसको। आपको अपनी मैन पावर भी बचानी चाहिए थी, आपको अपना वर्कर भी बचाना चाहिए था, अपनी सियासत बचानी थी। चंद दिन पहले आपका प्रोग्राम था, मैं गलत नहीं कह रहा, उसमें असद उमर साहब नहीं कह रहे थे कि जनाब कि उसमें आर्मी चीफ और इमरान खान साहब को एक साथ बिठा दे, कमरे में बिठा के चाबी गुम कर दें, याद है आपको? मेरे साथ नहीं कहा, किसी और के, मेरा ख्याल है, सॉरी बार सुना है मैंने कहीं पे कह रहे थे। वो अभी भी चाहते हैं कि हम उन्हीं से बात करना चाहते हैं। अभी भी वो जो बात है कि फवाद चौधरी साहब कहते थे तो ठीक कहते थे, आज से नहीं 1 साल से कह रहे थे। और भाई आपने जो उनसे डील मांगने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल, लड़ भी रहे हैं, डील भी रहे हैं, बात वही है कि बुली करेंगे, इनको थ्रेट करेंगे, इनको आप गाली देंगे तो डर के मारे डील करेंगे, जो मरियम वाली बात आपने की थी। आप यहां पे, मैं अपने आगे शोज में भी वील में कई दफा कहा है, मैं खान साहब को 8 अक्टूबर कह रहे हैं ना, इनको 8 नवंबर पे मान जाना चाहिए कि आप जिस तरीके से पेस बढ़ाते जा रहे हैं, आप वहां पे आप कहें जी 8 नवंबर को इलेक्शन करवा लें, आपकी सपोर्ट कहीं नहीं जा रही, आप अपनी सपोर्ट को मरवा रहे हैं, अपने वर्कर्स जेल में करवा दिए, लीडरशिप को खतरे में डाला। मुझे नायल कर दिया जाएगा बीच में, लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, हो भी जाता, नवाज शरीफ का भी ट्रायल हुआ, बेनजीर भुट्टो का भी हुआ, आपके शायद खकान अब्बासी साहब का हुआ, गिलानी साहब का हुआ। ईद के बाद मुलाकात हुई, आप अगर ट्रायल लाहौर में मेरा यही व्यू था जो आप बात करें सर, जो डेट देते मेरा ख्याल है पोलिटिकल पार्टी को डेट ले लेनी चाहिए। अगर आप ट्रायल से खौफजदा सियासत में ना आए, मतलब किसका ट्रायल इस मुल्क में नहीं है, इसके बावजूद वजीर आजम बने, गिलानी साहब आपको देखा है, अगर उनका ट्रायल हुआ वो वजीर आजम बने, आपके जरदारी साहब, इन सब के बने। आपकी कमजोरी पता है क्या है, जो उसको उन्होंने पकड़ लिया है कि गिरफ्तारी है, आप गिरफ्तारी से डरते हैं, आप ट्रायल से डरते हैं। आप इस बुत को, लोगों को तो कहते हैं खौफ का बुत तोड़ो, तो आप भी तोड़ देना, आप कहें जी मेरा ट्रायल करें, मैं आ रहा हूं, ट्रायल फेस करता हूं, आए मुझे गिरफ्तार करें। तो आप जब अपनी कमजोरी आपने हाथ दे दी, आपका वर्कर जो है, आपकी पढ़ी लिखी लीड है, नौजवान है, आपको वोट देने के लिए लाइनों में खड़ा होगा सारा दिन, आप उसको कहें कूट खाए, मार खाए, जख्मी हो, यहां पे आपकी एजेंसीज के हाथों बच्चे, आपने अपने मैन पावर को, सपोर्टर को आपने प्रोटेक्ट करना था। क्या एक इसमें आखिरी सवाल है मेरा 10-20 सेकंड में, इफ आई की फिक्र आंसर। खान साहब ने ज्यादा बोझ डाल दी अपनी पार्टी पर, क्योंकि जो अब हालात बनेगा, अमूमन एक टिपिंग पॉइंट होता है, अमूमन पॉलिटिकल बोझ तो उठा लेते हैं, यानी आपकी हुकूमत से लड़ाई है, लोग उठा लेते हैं, बर्दाश्त करती है, पार्टी बर्दाश्त करती है, लीडरशिप अपने सियासी एडवर्सी से लड़ना किसी के लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन ये जो 9 के वाकयात है, 9 तारीख, क्या ये ज्यादा बोझ पड़ गया पार्टी पर, जिसकी वजह से ये लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट? लेकिन लग रहा तो ऐसे है, ये डालने की कोशिश की जा रही ना। देखिए उनका बयानिया बिल्कुल क्लियर है इसके ऊपर, वो कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी है, उसके तहत ये किया गया है, लोग बीच में घुसाएंगे, तो वो तो ये बोझ लेने मुझे के लिए ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते ना, ब्रेक के बाद वापस।